السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے جس ویک کا ہم ہاروسکوپ لے کر آئے ہیں وہ 5 اگست سے لے کر 11 اگست 2024 تک کا ہے۔ اس ہفتے میں آپ تمام لوگوں کے قانونی، وراثتی، کورٹ کچہری کے معاملات، کاروبار، آمدنی، منافع، آپس کے تعلقات، محبت کے معاملات، اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے تعلیمی معاملات اور کون سا صدقہ اور خیرات آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے بہتر رہے گا، ان تمام باتوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اپنے پہلے زوڈک سائن کے ویکلی ہاروسکوپ کا انالیسس دیکھتے ہیں۔ ایریز، برج حمل والو، آپ کے لیے راہو آپ کے برج قمری کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا اور ایسے میں اس ہفتے گھریلو یا خاندان سے جڑے خرچوں میں اچھا خاصا اضافہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو مالی بحران کا بھی احساس ہوگا، مضطرب اور بے چینی کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ دوسروں کی خراب صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی خود کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کریں اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی خرابی پر۔ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا قریبی رشتہ دار کوئی اپنا بڑا منصوبہ یا آئیڈیا لے کر آپ کے پاس آئے اور ایسی صورتحال پیدا کرے کہ آپ کو راغب کرے اپنے ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں۔ تو اس وقت آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ اس بندے کے متعلق باقاعدہ چھان بین کر کے اور دیکھ بھال کر کے ہی سرمایہ کاری کریں۔ گھر خاندان میں کسی بڑے بزرگ کی صحت خاندان کی فکر مندی کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور اگر ممکن ہے تو ان کو یوگا یا ورزش کرنے پر آمادہ کریں۔ اس ہفتے 11ویں گھر میں زحل کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی محنت اور کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ کا جذبہ دیکھ کر لوگ آپ کو آپ کے اچھے کام کے بنا پر ملازمت میں یا آپ کے کاروبار میں پہچانیں گے، یعنی آپ اپنا نام بنا پائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کئی بڑے افسر ملاقات کریں، آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جس سے آپ کی کافی شہرت بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ کافی موٹیویٹڈ بھی فیل کریں گے۔ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ رہے گا اور اگر آپ اعلیٰ تعلیم سے جڑے ہیں تو آپ کو کامیابی کے کئی موقع اس ہفتے ملنے کے یوگ بن رہے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جن کی حال ہی میں تعلیم مکمل ہوئی ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں ہیں تو ان کو اس دوران کافی خوشگوار موقع حاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ اندرون ملک سفر میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بڑے پروجیکٹ جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کیا تھا اس میں ایک دم کامیابی حاصل ہوگی۔ جو معاملات سلو چل رہے تھے ان میں بھی کافی تیزی نظر آتی ہے۔ محبت اور رشتوں میں یہ ہفتہ بہت زیادہ صبر اور خاموشی مانگتا ہے۔ آپ کو ایسی بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں یا آپ جن سے ہرٹ ہو سکتے ہیں، مگر وہ آپ کے اتنے قریبی رشتے ہوں گے کہ ان پر ریئیکٹ کرنے سے آپ کو کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خاموشی اور صبر آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا کے رکھے گی۔ میاں بیوی کے درمیان اپنی چیزوں اور اپنی ذات اور پسند کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جائیداد کے معاملات میں بہن بھائیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی یا کسی قیمتی چیز کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اس ہفتے لوگ آپ کے کاروبار سے بہت زیادہ حسد کریں گے، ایسے لوگوں سے بھی آپ کو اس ہفتے محتاط رہنا ہوگا۔ کاروباری افراد کو پارٹنرشپ میں فائدہ حاصل ہوگا۔ کاروباری ڈیلز اور خاص طور پر کریڈٹس پر ڈیل اس ہفتے ہرگز نہ کریں اور نہ ہی کسی کے کہنے پر بھروسہ کریں۔ جو کام کریں یا جو ڈیل کریں اس میں پراپر ڈاکومنٹیشن، پیپر ورک ضرور کریں اور ہر کانٹریکٹ اور ہر ڈاکومنٹ اپنے پاس ثبوت کے طور پر ضرور رکھیں کیونکہ دھوکے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ان دنوں میں کافی سراہا جائے گا۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے صحت اچھی رہے گی، لیکن ٹانگوں میں درد یا مسل پین ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ صدقہ اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے کہ راہ چلتی بلی کو دودھ ڈالیں۔ یہ پورا ہفتہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے پیسوں کے معاملات میں بھی آپ کو کافی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ کے کاموں سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ٹورس یعنی برج ثور،
ज़ुहल 10वें घर में इस हफ्ते मौजूद रहेगा। ऐसे में सेहत के लिहाज से ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी अच्छी सेहत की बिना पर अपने अहले खाना के लोगों को भी खूब ख्याल रखेंगे। कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता सेहत के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस हफ्ते माली रुख आखिरकार बहुत सी कशमकश के बाद हस्बे मामूल पर लौटता नजर आएगा, क्योंकि 5वें घर में कीतू जलवा अफरोज होने की वजह से इम्कान है कि हफ्ते के शुरुआती दिन भले आपको ठीक ठाक फल ना मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पास अलग अलग रास्तों से माल आना शुरू हो जाएगा। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस हफ्ते अपनी जिंदगी के हर शोबे में भरपूर कामयाबी मिलेगी। अगर वो बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छे इम्कानात नजर आते हैं। इस हफ्ते ज़्यादातर सियारों की नज़र आपको किस्मत का साथ देने का काम करेगी, जिसकी वजह से आपको अपने कैरियर में कुछ अजीब व गरीब हालात और मजबूरियों से डटकर सामना करने और तरक्की हासिल करने में कामयाबी मिल पाएगी। इस हफ्ते आपके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा भी नज़र आता है। आप बहुत सारी गैर ज़रूरी ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। कारोबारी अफराद को इस हफ्ते अपने किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट पूरी करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना रहेगा, कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, लेकिन कोशिश करें कि कॉन्फिडेंट रहें और हर एंगल से फ़ायदे पर निगाह रखें। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं जिसमें आपके कोलीग्स के बीच में बहस चल सकती है, मगर कोशिश करें कि अगर कोई आपस में बहस कर रहा है तो उसकी बहस का हिस्सा ना बने या किसी एक बंदे या किसी एक इंसान की तरफदारी ना करें। आमदनी और रोजगार में इस हफ्ते बहुत अच्छा इजाफा रहेगा। स्टूडेंट इस हफ्ते असातिज़ा से अच्छे ताल्लुकात कायम कर पाएंगे, अच्छे नताइज लेकर आएंगे। इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो काम आप इस हफ्ते करें या जो काम आप शुरू करें या कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई नया काम, उसमें आप पूरा यकीन और खुद पर एतमाद रखें, कंफ्यूज ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलें तो आपको कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। अंदरून मुल्क सफ़र में एहतियात करें, सदका ज़रूर दें और दौरान सफ़र ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से कानूनी मसले में आप फंस जाएं। जो इस हफ्ते आप लोगों का सदका है वो किसी भी गरीब या मुस्तहिक को अपनी इस्तात के मुताबिक खाना खिला दें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी, इस हफ्ते आप मुसलसल अपनी रविश ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, यानी आप चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें या उसमें कोई चेंज लाएं। उसके पेश नज़र आप बेहतर सेहत के लिए खुद को आरामगाह से निकाल कर किसी वर्जिश या किसी जिम ज्वाइन करने के बारे में भी फैसला करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इस वक्त आप कोशिश करें कि अपने ऊपर ज़्यादा काम का बोझ ना डालें। अगर आप अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ और नए ज़राए खोजने की कोशिश करें। आपको इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ महफूज माली मंसूबे में ही सरमायाकारी करनी होगी। इसके लिए आप ज़रूरत के पेश नज़र किसी सलाहकार या किसी माहिर शख्स से मदद ले सकते हैं। इस दौरान आपके बुर्ज कमर के 10वें घर में राहु की मौजूदगी की वजह से आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस पूरे हफ्ते में बुरे हालात या किसी नागहानी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आता है। इससे आप भी जहनी तनाव में इजाफे का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी तबीयत सुस्त रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कामों में या अपने कारोबार में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाएंगे। ना चाहते हुए भी अपने मुखालफीन को आप इस हफ्ते नज़रअंदाज कर देंगे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई बड़ा मंसूबा बना सकते हैं। स्टूडेंट का दिल इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रहेगा, जिसके नतीजे में आप अपने इम्तहानात में अच्छी कामयाबी और अच्छे नंबर्स लेने के काबिल नज़र आते हैं। ये हफ्ता आप काफ़ी अपने कामों और मामलात में मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी थकान भी महसूस करेंगे। मगर कोशिश करें कि जब आप तमाम कामों से फारिग होकर अपने घर पर आएँ तो अपने आप को पुरसकून रखें, अपनी तमाम परेशानियां और इज़्तिराब ख़त्म करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजारें और जितना हो सके अपने दिमाग पर कम बोझ डालें। इस हफ्ते आप लोगों को अपने डर का भी मुकाबला करना है। आंखें बंद करके जिन मामलात को काफ़ी अरसे से आपने इग्नोर किया हुआ था, इस हफ्ते उनको फेस करें, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आपके वो मामलात जो काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे उनका कोई हल निकल आए या वो अपने अंजाम को पहुंच जाएं।
کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد، اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے راز اپنے تک رکھیں اور کسی کو مت بتائیں، نہ ہی کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ کے کوئی فیصلہ کریں۔ آمدنی اور روزگار اس ہفتے آپ کو اچھے موقع دے گا، زیادہ منافع، آمدنی میں اضافہ، نیا بزنس آئیڈیا یا پھر سیکنڈری سورس آف انکم کے نئے آئیڈیاز آپ کو اس ہفتے آئیں گے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں ذہنی پریشانی نظر آتی ہے، بہت زیادہ غلط بیانی، دھوکے بازی، رشوت کے معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں دوستی رہے گی، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں۔ اندرون اور بیرون ملک سفر ساتھ ثابت ہوگا، راستے کھلیں گے، ویزا اور امیگریشن کے معاملات بھی اچھی پروگرس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ کسی جانور کو کھانا ڈالنا ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان، کینسیرینز بہت زیادہ تناؤ اور فکر کرنے کی آپ کی عادت اس ہفتے آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خالی وقت میں زیادہ سوچنے کی جگہ کچھ کام کریں یا گھر والوں کی مدد کریں، اس سے آپ کا دماغ زیادہ سوچنے سے بچا رہے گا۔ اس پورے ہفتے قسمت آپ کے حق میں رہے گی، اس لیے آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں بے وجہ کی جلد بازی نہ دکھائیں، صبر و تحمل سے کام لیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی سرمایہ کاری میں اپنا پیسہ لگائیں۔ زحل آپ کے 8ویں گھر میں موجود رہے گا، ایسے میں خاندانی زندگی میں آپ کو اس ہفتے اپنے حالات میں اپنے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کیریئر اور جاب، کاروبار سے ریلیٹڈ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ مشتری آپ کے برج کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ اس دوران آپ ہر کام کو نئی طریقے اور طاقت کے ساتھ کریں گے اور اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس ہفتے طلبہ کو اپنے ماں باپ، گھر کے بڑوں سے پڑھائی کے سلسلے میں کافی ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنی باقی سرگرمیوں کو تھوڑا کم کر دیں۔ یہ ہفتہ آپ لوگ بہت اچھے لرنر بھی رہیں گے، اپنی سوچ کو، ایکسپوجر کو بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ سفر اور سیر و تفریح پہ بھی اس ہفتے آپ بہت زیادہ دلچسپی لیں گے۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار میں کوئی نئی پروڈکٹ کو یا کوئی نیا وینچر سٹارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی نیا آئیڈیا ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کاروبار یا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر یا ملک میں جانا چاہ رہے ہیں یا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی فائدہ مند رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو غیر متوقع جگہ سے پیسہ، عزت، مقام اور اچانک اور ایک دم کچھ بڑی تبدیلی لانے کا ہفتہ نظر آتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اور خاص طور پہ جو مینیجریل لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی فائدہ مند رہے گا۔ لیکن ایک بات کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھیں کہ اپنی اگر کوئی ای میلز یا آفس سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس کو دینے سے پہلے 2-3 دفعہ چیک ضرور کر لیں۔ جائیداد کے معاملات میں فائدہ رہے گا، کسی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لی گئی پراپرٹی آپ کو فائدہ دے گی، مگر کاغذات اور پیسے کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اندرون شہر یا اندرون ملک کیا گیا سفر فائدہ لائے گا۔ کوشش کریں اس ہفتے اپنے پارٹنر کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلیں۔ معاملات اور رشتے میں مضبوطی لانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اپنے پارٹنر کو سپورٹ کریں، پارٹنر کی پسند کا خیال رکھیں، کیونکہ غصہ اور چڑچڑاپن اس ہفتے آپ کو تنگ کر سکتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے جو آپ کا صدقہ ہے وہ کسی غریب کی مالی امداد کریں، یعنی کوئی پیسے اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب یا مستحق کو دیں۔ لیو یعنی برج اسد، لیو اس ہفتے آپ کو ایسی چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں سدھار پیدا کرے، جس کے لیے اپنے کھانے پینے میں آپ سب سے زیادہ پھل اور پتے دار سبزیاں کھانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سامان کو لے کر خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ 8ویں گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کوئی شخص آپ کا کوئی قیمتی سامان چرا لے جس سے آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سامان کی حفاظت کے معاملے میں ذرا سی بھی چوک نہ کریں۔ اس ہفتے اپنے خاندانی زندگی میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکھ ملنے کے موقع ملیں گے۔ اس وقت آپ خاندانی افراد کے درمیان ماضی کی
ہر طرح کے اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ البتہ اس ہفتے آپ کیریئر کے معاملات میں کافی لاپرواہ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ترقی میں مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ ان دنوں اس شخص سے دوری اختیار کریں جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہو، یا پھر چاہے وہ آپ کا کوئی خاص ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے شخص کی وجہ سے آپ اپنا بہت زیادہ وقت، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تعلیم کو نہیں دے پائیں گے، ملازمت پیشہ افراد ہیں تو اپنی ملازمت میں کنسنٹریشن نہیں دے پائیں گے، اور اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں بھی آپ کو لاس کا اندیشہ ہے، جس کا پچھتاوا آپ کو مستقبل میں ہوگا۔ اس ہفتے کچھ نیا کرنا، کچھ بدلنا یا پھر روٹین سے ہٹ کر کچھ چینج کام کرنا آپ کو اچھا لگے گا۔ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ اپنا امیج بدل پائیں گے۔ جائیداد، وراثتی یا زمین، پلاٹ وغیرہ کے معاملات میں اپنی فیملی میں بحث اور لڑائی ہو سکتی ہے۔ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں گے تو سارے مسائل آرام سے حل ہو جائیں گے۔ محبت اور تعلقات میں یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ دوستانہ ماحول، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ رہے گا۔ کمیونیکیشن بھی بہتر رہے گی۔ شادیاں طے پا جائیں گی۔ اسٹوڈنٹ بھی اس ہفتے فوکسڈ رہیں گے۔ عدالتی معاملات پر آپ پر کوئی جھوٹا یا بے بنیاد الزام لگا کر آپ کو کسی معاملے میں پھنسایا جا سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سفید پرندے یا جانور کو گھر میں پالیں یا اس کو کھانا ڈالیں۔ ورگو یعنی برج سملہ۔ برج سملہ والوں کے لیے اس ہفتے یہ مشورہ ہے کہ مشتری آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ورگو لوگ جو جم جاتے ہیں ان کو اس ہفتے ضرورت سے زیادہ وزن اٹھانے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کی نسوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کے لحاظ سے وقت بہت بہتر رہنے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ جس ماضی کے سرمایہ کاری سے آپ سبھی امیدیں کھو چکے تھے، آپ کو وہاں سے اچھا مالی منافع حاصل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نئی گاڑی خریدنے کا آپ کا ادھورا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کی خریداری کے دوران آپ کے گھر کے بڑوں سے اس بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت رہے گی۔ اس ہفتے آپ خود ہی گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا اپنے قریبی تعلقات میں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کیریئر کو دیکھا جائے تو اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بے حد اہم رہنے والا ہے، کیونکہ زحل آپ کے 6 گھر میں جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کو آپ کے میدان میں آگے بڑھنے کے کئی موقع ملیں گے۔ اس ہفتے طلبہ اپنی پڑھائی پر اپنی توجہ نہیں دے پائیں گے، زیادہ اپنے انفرادی مسائل پر فوکس کریں گے، جس کی وجہ سے منفی اثرات آپ کو آپ کی تعلیم پر نظر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنا سارا وقت اپنی توجہ پڑھائی پر رکھیں۔ اس ہفتے اپنے تمام معاملات میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ لوگ اور قدرت دونوں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ آپ اس ہفتے ایک بات بہت زیادہ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں اور ان کے رویوں کا بہت زیادہ اثر لیں گے۔ اس چیز سے آپ نے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ قانونی معاملات یا جائیداد اور وراثتی معاملات میں کنفیوژن نظر آتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے مزید محنت کرنی چاہیے۔ وکیل کے ساتھ میٹنگز کریں، معاملات کو مزید گہرائی میں دیکھیں، تبھی آپ کوئی اپنے مسئلے کا حل نکال پائیں گے۔ صحت کے معاملات اچھے رہیں گے، البتہ سسرالی رشتہ داروں سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بلا وجہ کسی بات پر بحث ناراضگی میں بدل سکتی ہے۔ اس ہفتے فلاحی کاموں میں بھی آپ بہت زیادہ دلچسپی لیں گے، کسی کی مدد کرنے میں بہت زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو باجرہ ڈالنا ہے، خاص طور پر کبوتروں کو دانہ ڈالیں، یہ آپ کا بہترین صدقہ رہے گا۔ لبرا یعنی برج میزان۔ لبرا اس ہفتے آپ کو اپنی نظروں میں پازیٹیوٹی لانی پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد میں چھائی دھند کو اپنے ہاتھوں سے خود ہٹائیں گے، کیونکہ آپ کو اس بات کو بخوبی سمجھنا ہوگا کہ یہی دھول آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ وقت اس سے باہر نکلتے ہوئے کچھ اچھا کرنے کا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ اپنی حیثیت سے زیادہ کھول کر خرچ کرنا کوئی سمجھداری نہیں بلکہ بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور ایسا کرنے سے بچیں، تبھی آپ اپنا مال جمع کر سکیں گے۔ 5ویں گھر میں زحل کے موجود ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا یا کوئی چھوٹا موٹا سفر
آپ کی بھاگ دوڑ یا مشکل زندگی میں کچھ آرام اور سکون دینے کا سبب بنے گا۔ اس دوران اپنے اہل خانہ یا اپنی فیملی کو وقت دینے میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں ان کو محسوس ہونے دیں کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اور اگر ان کو آپ سے کوئی شکایت ہے تو اس کو کھلے دل سے سنیں، کیونکہ ہمیشہ خود کو بہتر سمجھنا ہماری ہوشیاری نہیں بلکہ ہمارا غرور ہوتا ہے، جس سے ہم کئی اہم فیصلوں میں غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کئی سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی اس ہفتے آپ کے ساتھ آپ کے کیریئر کے معاملات میں بھی واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ آپ کی نجات کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ آپ کھلے دل سے لوگوں کی باتوں کو سنیں اور کھلے دل سے فیصلے کریں۔ اس ہفتے آپ جو بھی محنت کریں گے اس کے مطابق ہی اچھے اور کامیاب نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اکیلا رہنا بھی اس ہفتے آپ کو کافی سکون دے گا، کیونکہ آپ بلا وجہ لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہیں گے۔ تعلقات اور محبت کے معاملات میں بھی لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے معاملات کو اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ کسی بڑی یا پرانی بیماری سے نجات کا ہفتہ ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری جو کہ ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی تھی یا جس کے علاج کے باوجود بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا تھا، اس ہفتے اس میں بہتری نظر آتی ہے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں بہتری رہے گی، معاملات سلو رہیں گے مگر آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے آفس میں آسانی رہے گی۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بس بحث اور لڑائی سے گریز کریں۔ کاروبار میں ترقی، منافع میں اضافہ رہے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ اسکارپیو یعنی برج اقرب۔ برج اقرب والوں کے لیے مشتری آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے برج کے لوگوں کی صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہت اعلیٰ رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کو کسی بڑے مسئلے سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں اس اچھے وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ان کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزاریں۔ اگر مال کا ایک بڑا حصہ لمبے زمانے سے معاوضہ یا قرض کی شکل میں کہیں پھنسا ہوا تھا تو اس ہفتے آخرکار آپ کو یہ مال حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت کئی مبارک سیاروں کی حالت اور نظر آپ کے برج پر ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی مالی منافع حاصل رہے گا۔ آپ کے برج کے 4تھے گھر میں زحل کے موجود ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں کے ہاں کوئی چھوٹا موٹا سفر ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کافی سکون آپ محسوس کریں گے۔ اس ہفتے آپ لوگ کافی سمجھداری سے اپنے کاروبار کو لے کے چلیں گے، ہر طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کے کیریئر کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کاروبار میں بھی کافی توسیع لے کر آئیں گے، نئے پروجیکٹس پر کام کریں گے، مناسب منصوبہ بندی کریں گے۔ اس ہفتے آپ کے برج میں کئی مبارک سیاروں کی موجودگی اور ان کا اثر آپ کو اپنی محنت کے مطابق امتحان میں نمبر دلائے گا، اپنے کیریئر میں بہتری لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں کٹھن محنت کریں۔ اس ہفتے آپ لوگ خود کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ خود کی کیپیبلٹی کو جاننے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ یہ وقت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو رہیں گے، لوگ اور آپ کا پارٹنر آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ یہ وقت آپ بھرپور محبت کو انجوائے کریں گے۔ اس برج سے ریلیٹڈ خواتین اس ہفتے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ فیل کریں گی، اپنے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہوگی، لیکن یہ خواہش اتنی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ آپ کے دماغ پر سوار ہو کر آپ کے لیے تھوڑے پریشانی اور مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے، لہٰذا اس پر ایک حد تک کنٹرول رکھیں۔ کاروباری افراد کو منافع ملے گا، آمدنی میں اضافہ رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد تھوڑی لاپرواہی دکھا سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ اس ہفتے آپ جس بھی مقصد کے لیے اندرون یا بیرون ملک سفر کریں گے اس میں بے پناہ کامیابی حاصل ہوگی، البتہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ کے لیے ہوگی کہ گھر اور گھر سے باہر ہر جگہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے حسد کریں گے یا آپ کا نقصان چاہیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ نے بالکل اگنور کرنا ہے، یا کسی سے اپنے راز یا اپنی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس نہیں کرنی، نہ ہی اپنا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے سامنے رکھنا ہے۔
قانونی معاملات میں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ کورٹ یا پھر عدالتی معاملات جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے ان میں بھی دوبارہ تیزی نظر آتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ بلی کو دودھ ڈالیں یا کھانا ڈالیں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس۔ سیجیٹیرینز، اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی اور آپ اپنے اندر بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ سماجی زندگی میں بھی آپ دوسروں کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بہتری آئے گی۔ آپ اس ہفتے ہر فیصلے لینے میں خود کو پوری طرح سے فٹ پائیں گے۔ اس ہفتہ راہو آپ کے برج کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو کمیشن، منافع، رائلٹی کے کام کے ذریعے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ساتھ ہی آپ میں سے کئی لوگ ایسے کسی بھی منصوبے میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں گے جس میں منافع کا امکان نظر آتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا دوسروں پر زیادہ یقین کرنا آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کی اصل وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ مشتری آپ کے برج کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا۔ اس لیے اپنے دوستوں یا تعلقات والوں کو اپنے معاشی اور مالی کام کاج اور روپے پیسے سے جڑی ہر بات شیئر کرنے سے بچیں، ورنہ وہ آپ سے قرض مانگتے ہوئے اور آپ کا مالی بجٹ بگاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سیجیٹیرین جو پہلے سے ہی باہر ملک رہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کو اس ہفتے کوئی بڑی پازیٹیو ترقی یا منافع حاصل ہوتا نظر آتا ہے۔ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس، درمیانی ہفتہ آپ کی تعلیم کے میدانوں میں آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا۔ اس ہفتے پھنسے ہوئے پیسوں کی واپسی کے بھی امکانات ہیں، جیسے قرض اور لون اپروو ہو جائیں گے۔ گھریلو خواتین کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا، ماہانہ خرچ میں اضافہ رہے گا۔ بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کسی بات پر ایشو یا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات اگر نہ مانی جائے تو آپ کو برا لگے گا، جس سے آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں تعلقات کی خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ کاروباری افراد کے لیے منافع بخش رہے گا یہ ہفتہ، آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور منافع حاصل رہے گا اگر آپ نئی بزنس اسٹریٹجیز کو اپنائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بہت اپرچونٹیز ہیں۔ جائیداد کے معاملات، خرید و فروخت، وراثتی معاملات اور قانونی معاملات سب میں بہتری نظر آتی ہے۔ صحت اس ہفتے اچھی رہے گی، تعلقات میں مضبوطی آئے گی، کمیونیکیشن اچھی رہے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر آپ کی طرف سے انا اور ضد معاملات کو بگاڑ سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی پیلے رنگ کی کھانے کی کوئی میٹھی چیز کسی مستحق بچوں کو دے دیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی۔ کیپریکونین صحت کے ذائچے میں یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھی تبدیلیاں لے کر آئے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی تھوڑی سی کوششوں سے ہی آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ کسی بھی طرح کے چھوٹے ریئل اسٹیٹ اور مالی معاملات کے لیے بے حد مبارک ہے، کیونکہ راہو آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا۔ لیکن فی الحال کسی بھی طرح کی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے خود کو بچا کے رکھیں، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو کسی ماہر تجربہ کار شخص کے تعاون سے ہی کسی بڑے سرمایہ کاری میں اپنا پیسہ لگانا چاہیے۔ کیتو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اپنے اہل خانہ افراد کو اپنے قابو میں رکھنا یا ان پر اپنے اصول ضبط کرنا یا تھوپنا اور ان کی نہ سننا، یہ عادت آپ ہی کے خلاف جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران پیشے کے حوالے سے آپ کے برج کو شاندار نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ تنخواہوں میں اضافہ رہے گا، کاروباری معاملات میں بھی منافع رہے گا۔ طلبہ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا۔ اس دوران نہ صرف آپ کی تعلیم کے راستے میں جو درپیش مشکلات اور پریشانیاں تھیں وہ دور ہو جائیں گی، بلکہ اگر آپ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ پانا چاہتے تھے یا اس کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ہفتے جتنا ہو سکے خود کو ریلیکس رکھنے اور ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے بہت زیادہ سوچنا، بلا وجہ کا سوچنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت زیادہ اثر لینا، اس قسم کی کیفیت کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کافی ڈسٹرب رہی ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اس ہفتے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی شخص سے متعلق کوئی فیصلہ لینا ہے، اس کی پراپر چھان بین کریں یا اس کے بارے میں کوئی جلد بازی میں رائے قائم نہ کریں۔ لوگوں اور کاموں سے متعلق فلیکسیبلٹی اپنے کام میں اور اپنے اندر لائیں۔
کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا یا ہر کسی کا مائنڈ آپ کے مائنڈ کے مطابق نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ اپنے کاروبار کو یا اپنے ملازمت سے ریلیٹڈ کاموں کو اپنے دماغ پر بہت زیادہ سوار نہ کریں۔ ضد، انا اور غصہ اس ہفتے آپ پر بہت زیادہ غالب رہے گا، آپ کو تنگ کرے گا، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ محبت کے معاملات میں بہت سی نئی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ کچھ تبدیلیاں آپ کے لیے خوشگوار ہوں گی مگر کچھ تکلیف دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ صحت اس ہفتے آپ کی اچھی رہے گی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ مچھلیوں کو دانہ ڈالنا ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ ایکویرینس کی تو آپ کے 8ویں گھر میں جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنی پرسکون زندگی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی لگژری لائف حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کا یہ رویہ آپ کی صحت کے لیے باعث تکلیف رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کا من موجی برتاؤ یا اپنی مرضی کرنے والا برتاؤ صحت کے لیے پریشانی کھڑی کرے گا، ساتھ ہی آپ کی زندگی کو تکلیف دہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مال چوری ہونے کا بھی امکان ہے، اس لیے آپ اپنے مال کو سوچ سمجھ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھیں اور اس کے بارے میں صرف گھر کے افراد کے سوا کسی کو بھی مت بتائیں۔ اس ہفتے گھر میں کسی فرد کی تمباکو نوشی کی عادت آپ کو پریشان کرے گی، جس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ تنازع یا جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جوش میں ہوشناک ہوتے ہوئے صحیح سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کے دوران پیشے کے حوالے سے آپ کے برج کو شاندار نتائج ملنے کے امکان ہیں، کیونکہ آپ اپنے معمول اور کڑی محنت کے دم پر ہر حکمت عملی اور منصوبے کو سمجھتے ہوئے پازیٹیو وے میں ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تنخواہ میں اضافہ رہے گا، کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ آپ کے برج کے حساب سے جو اسٹوڈنٹ امتحانات میں شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ زیادہ محنت کرنے والا رہے گا، اس کے بعد ان کو ان کا مقصد حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس ہفتے جو بھی کام کریں اس کی بنیاد اور ابتدا کو دوبارہ سے چیک کریں۔ اگر شروع میں یا بنیادی طور پر ہی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کر دیں، کیونکہ اگلے پورے ہفتے بلکہ پورے مہینے آپ کے معاملات اسی بنیاد پر چلیں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات اس ہفتے آپ کے لیے رہے گی کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں، وہ چاہے کوئی فیصلہ لینا ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز کی خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد، اپنے کام کی جگہ پر کسی سے بحث نہ کریں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو کسی پر امپوز نہ کریں۔ آمدنی اور روزگار اس ہفتے بہرحال بہت اچھا رہے گا۔ محبت اور تعلقات میں بحث، دوری، لڑائی اور غصہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو جان بوجھ کر اوائڈ کریں گے۔ میاں بیوی یہ ہفتہ خود کو زیادہ ٹائم دینے پر فوکس کریں گے، اپنے فرینڈز، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے دوری رکھیں گے۔ عدالت اور قانون سے جڑے معاملات میں بہتری رہے گی، مگر کام اور فیصلے سستی کا شکار رہیں گے۔ صحت کا اس ہفتے آپ کو خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اپنے بچوں اور بزرگوں کی صحت پر خاص توجہ دیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ لال رنگ کی کوئی بھی چیز صدقہ دے دیں۔ اب چلتے ہیں اپنے 12ویں یعنی آخری زوڈک سائن پائسس کی طرف۔ پائسس یعنی برج حوت۔ مشتری آپ کے برج کے تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے جن کو آنکھوں سے متعلق کوئی پریشانی ہے ان کی زندگی میں یہ ہفتہ خاص مبارک نتائج لے کے آئے گا، کیونکہ اس دوران اپنی آنکھوں کی معاملات کو درست اور مناسب دیکھ بھال کر سکیں گے، ساتھ ہی اس میں سدھار لانے کے لیے بھی کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ بغیر سوچے آپ کو کسی کو بھی اس ہفتے پیسہ نہیں دینا، ورنہ آپ کو آئندہ وقت میں بہت پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے مال کا مناسب اور درست استعمال کرنے کے لیے اپنے کسی گھر کے بزرگ یا بڑے سے مشورہ ضرور لیں۔ اس ہفتے خاندان کے کسی فرد پر آپ کا حد سے زیادہ بھروسہ کرنا اور اپنے کسی راز سے آشنا کرنا آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے، اس لیے ہر کسی کو اتنا ہی بتائیں جتنا وہ بتانے کے لائق ہو، ورنہ آپ کے لیے ہی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے زحل آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آفس میں آپ کو خواہش کے مطابق اچھے نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی خاص قریبی اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ فریب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیاں حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ تعلیم کے خواہش طلبہ کو
اس ہفتے اپنی حسرتوں، ارمانوں اور تمناؤں کے مطابق کامیابی نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے ان کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اپنے تعلیم کے معاملات میں کوئی قدم اٹھاتے وقت یا فیصلہ لیتے وقت احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو کر اس لحاظ سے بھی چلنا ہوگا کیونکہ آپ خود کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس محسوس کریں گے، مگر اکثر ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس ہونا بھی آپ کو نقصان دے جاتا ہے۔ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کاروباری افراد ہیں، ملازمت پیشہ افراد ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں، اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی روٹین کو چینج کریں کیونکہ پرانے طریقوں پر چلنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے آخری 3 دن آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط سے گزارنے ہوں گے کیونکہ آپ کو بات بے بات بہت زیادہ غصہ آئے گا، فیصلہ لینے میں غلطیاں کر سکتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے جلدی ہرٹ ہو سکتے ہیں، اپنے فیصلوں اور لوگوں کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے چھپے ہوئے دشمنوں سے بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ کاروباری افراد اپنے پیسوں کو کسی جگہ انویسٹ کرتے ہوئے بہت اچھی طرح چھان بین کریں یا سوچ سمجھ کر کریں، ہو سکے تو اس ہفتے کسی جگہ انویسٹ نہ کریں۔ یہ ہفتہ ویسے تو آپ کے لیے بہت زیادہ منافع کمانے یا آمدنی زیادہ حاصل ہونے کا ہفتہ رہے گا، لیکن پھر بھی آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ وہ کاروباری افراد جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں وہ اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ محبت اور تعلقات میں اس ہفتے فلیکسیبلٹی اگر اپنے رویے میں لے کر آئیں گے تو رشتوں اور تعلقات میں بہتری پائیں گے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور مقام خراب ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ پیسوں اور جائیداد کے متعلق کوئی لڑائی یا بحث ہو سکتی ہے۔ والدین کو بھی اولاد سے متعلق کوئی فکر لاحق ہوگی، ان کے فیوچر، تعلیم یا صحت سے متعلق پریشان نظر آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اپنی تعلیم میں لاپرواہی نہ برتیں۔ ویزا اور امیگریشن کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے رہے گی کہ اس دوران کوئی قیمتی چیز یا کوئی مہنگی چیز نہ خریدیں کیونکہ فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہوگا۔ عدالت اور قانون سے متعلق آپ کے تمام مسائل اس ہفتے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اپنا صدقہ ضرور دیں۔ اندرون ملک سفر میں فائدہ نظر آتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں اچھی اور خوشگوار تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو منگل کے دن دانہ ڈالیں۔ تو یہ تھا تمام برج والوں کا ویکلی انالیسس۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی کوئی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔